أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے وہ رحمان بنا، یعنی بلا بدل بلا طلب انسانوں کو دیا، انسانوں کی پیدائش کی اور سب مخلوقات کو پیدا کیا۔ پھر وہ رحیم بنا، ان سب کی تنظیم کی اور اعمال کے کئی گنا بدلے اپنے رحم کے تقاضے سے دیتا ہے۔ اور پھر وہ رب بنا، وہ اس کی ربوبیت کا ایک اور تقاضا تھا کہ جب کبھی گڑبڑ ہو جاتی اس گڑبڑ کو سدھارنے کے لیے وہ مالک بنا۔ اور وہ خاص دن آتا ہے جب ہی وہ مالک بنتا ہے، ورنہ رحم کے جذبات اس کے 24/7 رہتے ہیں۔ اور ایک خاص وقت آنے پر وہ مالک بنتا ہے جب وہ حساب کتاب لیتا ہے، اعمال کے بدلے دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہمرنگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تیری صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اے اللہ، ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ زندگی میں جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں قرآن حکیم ان کا حل پیش کرتا ہے۔ اس کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اور ہم اس طریقے کے اوپر قرآن حکیم کی آیات کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ یقین کے ساتھ قرآن حکیم کو رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں، فال کی طرح، اور اس یقین کے ساتھ کھولتے ہیں کہ جو بھی آیات ہمارے سامنے آئیں گی وہ ہمارے مسائل کا حل ہوں گی۔ یا جو کمی ہمارے اندر موجود ہے اس کمی کو دور کرنے والی آیات ہوں گی۔ تو اس یقین کے ساتھ آج بھی ہم قرآن حکیم کو رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں۔ علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کریں اور اس کا ریفرنس ہم کو بھی بتائیں۔ جی علی بھائی۔ جی، سورہ قاف ہے 50ویں سورت اور اس کی 12ویں آیت۔ سورہ قاف 50ویں سورت اور اس کی آیت نمبر ہے جی 12۔ پڑھیے گا آپ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ 16ویں آیت ہے، سوری، جو میں نے پڑھی تھی۔ جی، اور 16ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ 16ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی
اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. جی. حبل الورید وہ جانور کو جب کبھی قربان کرتے ہیں تو ایک نالی ہوتی ہے جس کو کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ جان اس کی جلدی سے نکل جائے. تو اس کو حبل الورید یا رگ جان کہتے ہیں، یعنی جان جلدی نکل جاتی ہے جس رگ سے. تو ایک انسان کی سب سے قریب ترین شے جو ہے وہ انسان کی جان ہوتی ہے، جو اس کے جسم کے ساتھ جو جڑی ہوتی ہے وہ رگ ہوتی ہے، حبل رسی کی طرح. ایک ورید جو ہے وہ وین ہوتی ہے جس کو کاٹنے سے وہ جلدی انسان جو ہے وہ جلدی انسان مر جاتا ہے یا جانور مر جاتا ہے. تو کسی بھی قربت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ قریب ترین شے انسان کی کیا ہوتی ہے؟ جان ہی تو ہوتی ہے نا. انسان اپنے جسم اور جان کو جو ہے وہ دو بتانا مشکل ہے. اس کو جسم اور جان ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح ملے ہوئے ہیں. جب جان نکل جاتی ہے تو جسم بھی باقی نہیں رہتا. تو اتنی زیادہ قربت جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے. تو قربت کا یہ تصور مادیات کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ مادیات میں کوئی بھی انسان اپنی جان کو سب سے زیادہ قریب دیکھتا ہے، اپنے سے جدا کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے. تو نفس جو ہے انسان کا وہ اسی جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جس کو ہم کانشس کہتے ہیں، کانشس مائنڈ کہتے ہیں، جس کا تعلق دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے سے ہے. تو یہ سب جو ہے وہ اسی جسم کے ساتھ وہ جان جڑی ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہیں. یعنی جسم سے ایک انسان جس طرح سے جڑا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان جو ہے وہ روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ روح دو نہیں ہے. روح جو ہے وہ ایک ہی ہے. قرآن حکیم میں دو روحوں کا ذکر نہیں ہے. ہاں، روح کی منزلیں ہوتی ہیں، لیولز ہیں، تو مختلف لیول کے اوپر لوگ جو ہے پائے جاتے ہیں، لیکن روح جو ہے وہ قرآن حکیم نے ایک ہی بتائی ہے، اور وہ اللہ کی روح ہے. تو اللہ کی روح جو ہے وہ انسان جو ہے اس کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ جسم کا اس کے ساتھ جوڑ جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر بتایا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ قریب اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا. نحن اقرب من حبل الورید، اس سے بھی زیادہ قربت ہے. تو یہ قربت کا جو تصور جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ پیش کیا ہے. جو لوگ خدا کو اپنے سے جدا سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت جو ہے وہ ایک ذہن ان کا کھولنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے کہ خدا انسان سے جدا نہیں ہے. ہاں، اس کی پہچانت انسان کو نہیں ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ مادہ
انسان ہر شے جو ہے وہ مادے کے اندر ڈھونڈنے لگتا ہے. تو مادیات کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ریکگنائز کرتا ہے انسان، یا ڈھونڈتا ہے اس کو اور پاتا ہے اسے. اپنے جسم کو دیکھے گا تو کہے گا ہاں یہ میری آنکھ ہے، یہ میری ناک ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں. اشیاء کو دیکھے گا تو اس کو اپنے سے منسلک کرے گا اور کہے گا کہ ہاں یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ بستر ہے. یہ تو انسان جو ہے وہ چیزوں کو ریکگنائز کرتا ہے، اپنے جسم کو ریکگنائز کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا. اس کی مثال جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جسے کوئی بھی شے جو ہے وہ جب دور ہوتی ہے آنکھوں سے تو وہ نظر آتی ہے، یعنی اس کے درمیان ایک ڈسٹینس ہوتا ہے تو نظر آتا ہے. لیکن کسی شے کو بہت زیادہ قریب اگر لے جائیں آنکھوں کے تو آہستہ آہستہ وہ دھندلی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ نظر آنا بند ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر وہی بات جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے سے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ تم ہم کو دیکھ نہیں پاتے. اقرب یعنی اس سے زیادہ قربت کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو خدا انسان سے جدا کب ہے؟ اللہ تو انسان سے جدا ہے ہی نہیں. خدا کو ڈھونڈنے کے لیے انسان کائنات کے اندر جو ہے وہ مارا پھر رہا ہے، لیکن اپنے اندر جو ہے وہ جھانکنا نہیں چاہتا، اپنے اندر ہی دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسان سے اتنی زیادہ قربت اختیار کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ڈسٹینس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور مثال اللہ رب العالمین نے جان کی دی کہ جس طرح جان کی جو ورید ہوتی ہے یا رگ ہوتی ہے وہ انسانی جسم سے اس جان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. جب وہ ورید کٹ جاتی ہے تو جان بھی ختم ہو جاتی ہے. اور انسان اس سے زیادہ قربت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا مادیات کے اندر. تو اللہ کی روح جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس درجے جڑی ہوئی ہے کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن انسان جو ہے وہ ان کو دیکھ نہیں پاتا، اللہ کو دیکھ نہیں پاتا، کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں جو ہیں وہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، کیونکہ ایک ڈسٹینس چاہیے. بغیر ڈسٹینس کے کوئی بھی شے جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ رب العالمین نے کوئی جلوہ دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر جو ہے وہ گر پڑے، کیونکہ اس مادی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن 1400 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا رانی را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اس درجے تعارف ہے کہ ان کو مادی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ مادی آنکھوں سے کبھی نظر آ سکتا ہے. ہاں البتہ ابدیت جب انسان اختیار کرتا ہے
تو پھر اللہ کا ہم رنگ بن جاتا ہے. اور یہی طریقہ ہے خدا کو ڈھونڈنے کا. یعنی انسان جو ہے وہ عبدیت کے اندر آ جائے، یعنی اللہ کی غلامی کے اندر آ جائے، اپنے آقا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لے، راضی برضا ہو جائے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. تو قرب نوافل کی جو احادیث ہے، قرب نوافل کی جو حدیث ہے، اس کے اندر اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی قربت کا انتہائی کمال جو ہے وہ اس کے اندر دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. تو انسان جو ہے وہ خدا کو اپنے سے جدا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی نظر نہیں آتا. کیسے نظر آئے گا؟ کیونکہ آلریڈی قربت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ مادی آنکھوں سے نظر آ ہی نہیں سکتا. وہ خدا انسان سے جدا ہے ہی کب، جو انسان اپنے مد مقابل میں اس کو دیکھ سکے گا. تو مد مقابل میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جب انسان، تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو خدا اس کو دکھائی دیتا ہے. یہ دیکھنا اس کا جو ہے وہ مادی آنکھوں سے نہیں ہے. تو عبدیت کی شان یہ ہے کہ انسان اللہ کا ہمرنگ بن جاتا ہے، اور قرآن حکیم نے بھی اس کو اسی انداز سے پیش کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کیا ہی خوبصورت رنگ ہے اللہ کا. اور اس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو. تو یہ رنگ کب ہوتا ہے؟ جب انسان عبدیت کی شان میں آتا ہے، مقام بندگی پر جب انسان آتا ہے. لیکن انسان عام طور پہ مقام بندگی پہ نہیں آتے، بلکہ سرکشی کے مقام پر مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر انسان اپنی ہی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو اس کے اندر ذرا فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے بہت درجہ قریب ہے، لیکن جب دنیاوی خواہشات یا جسم سے منسلک جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ جب انسان اپنے آپ کو اس سے زیادہ قریب کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کا بندہ، اپنی خواہشات کا غلام جب بن جاتا ہے، تو وہ اللہ سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ جو جان اس سے جڑی ہوئی ہے اور جو خواہشات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہی خدا ہیں، ایسا انسان سوچ رہا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی خواہشات ہیں جسم کے ساتھ، جیسے انسان کو کھانے پینے کی خواہش ہے، تو انسان سمجھ رہا ہے کہ کھانے پینے کی خواہش جو ہے یہی میں ہوں، اور اسی کی بندگی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اسی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. ایک انسان کی نظر میں کھانا پینا ہی سب کچھ ہوتا ہے. پھر ایک ایسا انسان ہوتا ہے، ایسے بھی انسان نظر آتے ہیں
جو جنسی خواہش کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں. اب ان کی نظر میں بس جنسی خواہش کو پورا کرنا ہی ان کی زندگی ہوتی ہے، وہی ان کا معبود بن جاتا ہے. پھر ایسے انسان بھی آپ دیکھیں گے جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بس میری بات مانیں، میرے پیچھے پیچھے چلیں. ایک انسان کو جو ہے اس کے اندر ایگو ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، وہ اپنی انا کو تسکین دینا چاہتا ہے، وہ اپنا خدا بنا لیتا ہے اس کو. وہ جو اصل خدا ہے جو اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو تو چھوڑ دیا اس نے، لیکن اپنی خواہش کو اس نے جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا. وہ اپنی ایگو کو جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا لیتا ہے. یہ بت ہیں جو انسان جو ہے وہ اپنے دل کے اندر تراشتا ہے. کوئی اس کی انا کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچے تو وہ غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کسی نے اس کو گالی دے دی، غصے سے آپے سے باہر ہو جائے گا. آپ اکثر انسانوں کو دیکھیں گے کسی نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی، جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو جائے تو اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایک بڑا بوجھ آ جاتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کیسے ہو گیا. تو ایک انسان جو ہے وہ اپنے خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کبھی دولت اس کی خواہش بن جاتی ہے، کسی انسان کی خواہش جو ہے وہ اقتدار ہو جاتا ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. کچھ بھی، کسی کو نیچے گرانا ہے تو نیچے گرا دے گا، کسی کے سر کے اوپر اپنا پیر رکھ کے اور آگے اوپر بڑھنا جو ہے وہ چاہتا ہے. لوگوں کے سروں پر کے مینار بنا کر اور اپنی کسی عہدے کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. کسی انسان کو جو ہے وہ نیند بہت پیاری ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ اب اللہ عالم، لیکن بہرحال اس میں کسی حد تک جو ہے وہ صداقت ہو سکتی ہے کہ ایک ماں نے جو ہے وہ اپنی بچی کو مار دیا یہ کہہ کر کے جی وہ رات کو سونے نہیں دیتی. بہرحال کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوگا اس کو. اور کوئی انسان جو ہے وہ جب رات کو سو نہیں پاتا تو اس کے اندر اس قسم کے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ غور کریں کہ ایک انسان کو نیند کتنی زیادہ پیاری ہوتی ہے. اگر وہ کئی دن سے بھوکا ہو تو اس کے لیے کھانا جو ہے وہ کتنا پیارا ہوتا ہے. تو یہ رب العالمین نے جو ہے وہ جسمانی خواہشات جو ہے وہ ایسی انسان کے ساتھ جوڑ دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا. تو جس طرح جان سے انسان جسم سے انسان کی جان علیحدہ نہیں ہوتی ہے اور اسی میں اٹکی رہتی ہے جسمانی خواہشات کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بالمقابل اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا ہے اس آیت کے اندر کہ تمہارا گمان ہے ایسا کہ تمہاری جو خواہشات ہیں یا جان وہ تم سے سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو ہے
وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب من حبل الورید. تم جسم کے کسی بھی حصے کو ہاتھ رکھ کے کہتے ہو کہ یہ میں ہوں. ایک انگلی پہ ہاتھ رکھ کے انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں، لیکن کبھی گل سڑ جب جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو کاٹ بھی دیتا ہے، تو میں کہاں گیا؟ ایک انسان اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ یہ میں ہوں، لیکن آنکھیں کبھی ضائع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان تو پھر بھی موجود ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ تو انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جسم اور اس سے جڑی ہوئی خواہشات میں ہوں، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا ہے. خواہشات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. آج ایک خواہش کرتا ہے، کل جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے دھیان بھی نہیں جاتا اس کی طرف، پھر اس کے پاس ایک اور دوسری خواہش ہوتی ہے اور وہ اس کو پورا کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. بچپن میں چاکلیٹ کی خواہش ہوتی تھی یا کوئی معمولی چیزوں کی، کھلونوں کی خواہش ہوتی تھی. آج وہ خواہش کہاں ہے؟ جب انسان اس اسٹیج سے گزر کے آگے چلا جاتا ہے تو خواہشات بدل جاتی ہیں. تو ایک بدلتی ہوئی شے جو ہے وہ انسان خود اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میں ہوں؟ تو جس میں بدلاؤ نہیں آتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ ہے انسان تو جو ان تمام تبدیلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو ان تبدیلیوں کو محسوس کر رہا ہے. اصل تو وہ ہے جو انسان کے اندر بیٹھا ہے. تو رب العالمین جو ہے وہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ابدیت اختیار کرو اس اللہ کی جو تم سے سب سے زیادہ قریب ہے. تو جب ایک انسان ابدیت اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی ہمرنگی کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر خدا کا عرفان انسان کو ہوتا ہے. وہ اپنے دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے. جسم کی آنکھ سے خدا کو کبھی دیکھا ہی نہیں جا سکتا. قرآن حکیم میں کئی آیات ایسی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جسم کی آنکھ سے خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. ذرا بھی امکان نہیں ہے کہ انسان اپنے سے جدا خدا کو دیکھ سکے. خدا کو دیکھنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے تو خدا کو دیکھ پائے گا. من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، فقط عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچانا. غالباً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے یا حضرت علی کے نام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا. تو انسان ایک مرتبہ ہے اللہ کو جاننے کا، اللہ کو پہچاننے کا. جب انسان اپنے آپ کو جان لیتا ہے اور وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ جو جسم کے ساتھ منسلک اس کی جان ہے اور اس کے اندر جو خواہشات پل رہی ہیں، جو کچھ بھی تمنائیں اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ انسان سے جدا ہیں، ان کے درمیان ڈسٹنس ہے. یہ محبتیں جو بھی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے. یہاں پر ان کے درمیان میں ایک ڈسٹنس ہے، اس لیے انسان اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. اس ڈسٹنس کو جو دیکھنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو انسان سے بہت زیادہ قریب ہے، جڑی ہوئی ہے. جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے تو پھر خدا کا عرفان جو ہے وہ انسان کو ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ
قرآن حکیم کی تعلیمات سے جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے، جس کو اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جسمانیات کے اندر ہم خدا کو تلاش کر رہے ہیں. ایک انسان کے ساتھ خدا جڑا ہوا ہے، جسمانیات کی سطح پہ تو نہیں جڑا ہوا ہے. اگر جسمانیات کی سطح پر جڑا ہوتا تو انسان دیکھ لیتا اس کو اپنی آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے. جسمانیات کی سطح پہ تو جڑا ہی نہیں ہے. تو خدا جو ہے وہ جسمانیات کی سطح پر انسانوں کے ساتھ نہیں جڑا ہے، بلکہ خدا اللہ رب العالمین جو ہے وہ روح کی سطح پر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنا، ان دونوں کے درمیان ڈسٹینس پیدا کرنا ہی شرک ہے. لیکن جب انسان اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، یہاں پر توحید قائم ہوتی ہے. شرک کہتے ہیں جدا کرنے کو، اور توحید کہتے ہیں ایک کے ساتھ دوسرے کو منسلک کرنے سے. یہ کائنات پوری رب العالمین کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے. ہر شے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے، ورنہ ہر شے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ ہے. مادیات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل الگ الگ ہوتی ہیں. حتیٰ کہ انسانی رشتوں کے اندر سب سے زیادہ قریبی رشتہ جو انسان جوڑتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جوڑتا ہے. جسمانی لحاظ سے بیوی جو ہے اس کا سیکس ہی الگ ہے، بالکل وہ عورت ہے، اور جو شوہر ہے وہ اس کا سیکس بالکل الگ ہے، وہ مرد ہے. سب سے بڑا ڈفرنس جو ہے وہ تو یہیں پہ پیدا ہو جاتا ہے. جسمانیات کے اندر کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ جب بناتا ہے تو اس کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے. اس کے سوچنے کا جو انداز ہے عورت کے، بیوی کے، وہ مرد کے سوچنے کے انداز سے بالکل علیحدہ ہے. اس کی تھاٹس بالکل علیحدہ ہیں. آپ دیکھیں، غور کریں کہ کتنا شرک ہے، کتنی زیادہ. ایک انسان اگر کہہ دے کہ میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ بالکل قریب ہوں، تو کہنے کو تو کہہ سکتا ہے، لیکن نہ جسم اس کا اس جیسا ہے، اس کا جسم علیحدہ ہے، اور اس کے اسپاؤس کا جسم علیحدہ ہے. اس کے سوچنے کا انداز، اس کا دل، وہ بالکل علیحدہ ہے. قلوب لا یفقہون بہا، جیسے کہ قرآن حکیم فرماتا ہے، قلب جو ہوتا ہے یعنی جہاں سے انسان سوچا جاتا ہے، جہاں سے انسان کوئی بات سوچتا ہے، وہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے. تو کسی بھی انسان کو جب کوئی انسان اپنے سے قریب دیکھتا ہے اپنے دل میں، تو غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ دونوں کے سوچنے کا انداز بالکل علیحدہ علیحدہ ہے. کسی بھی میٹر پر جب رائے لی جائے گی تو شوہر کی رائے الگ ہوگی اور بیوی کی رائے الگ ہوگی. ہاں، وہ دونوں کسی ایک رائے پہ متفق ہو جائیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے، ان کا جو ذہن ہے، وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جدا جدا ہے. تو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جسمانی لیول پر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے قربت اختیار کر سکتا ہے. وہ جہالت میں ہے. وہ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ذہن کے لیول پر کوئی ایک انسان دوسری انسان سے قریب ہو سکتا ہے، وہ بھی جہالت کے مقام پر ہے. ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں. اب صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے رب العالمین کی، روح کی.
روح کے درجے کے اوپر ایک انسان کسی دوسرے انسان سے اور بہت سارے انسانوں سے اور دنیا کے اندر ہر شے سے منسلک ہو سکتا ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے توحید کی تعلیم دی، انہوں نے کہا کوئی چیز بھی جو ہے وہ تم سے جدا نہیں ہے۔ اگر بہترین ریلیشن شپس قائم کرنا چاہتے ہو، بہترین تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو، تو روح کے مقام پر آؤ، کیونکہ وہی ایک شے ہے جو سب کے اندر کامن ہے۔ تو ہر انسان کے اندر جو ہے وہ بالقوہ روح موجود ہے، وہ خدا کے ساتھ جڑا پڑا ہے، ایک ایسا جوڑ ہے جس کا توڑ ناممکن ہے۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی تمہارے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ پیدائش کے بعد بھی تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تم جسمانی حیثیت سے مردہ ہو جاؤ گے اس کے باوجود بھی وہ تمہارے ساتھ جڑا رہے گا، اس کا جوڑ بلا توڑ ہے۔ تو اگر اچھے ریلیشن شپس قائم کرنا چاہتے ہو انسانوں کے اندر، تو روح کے مقام پر اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے منسلک کرو۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ جب انسان چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے، جب انسان ایک دوسرے انسان سے جو ہے وہ جڑتا ہے، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ جو آئی لو یو بولا جاتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس کے اندر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ جو چاہیے نہیں ملتا تو وہی محبت جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہی جذبہ محبت کا جو ہے وہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ لیکن جو انسان کسی دوسرے انسان سے روح کے درجے کے اوپر محبت کرتا ہے، اس کو کسی بھی دوسرے انسان سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ سراپا محبت ہوتا ہے، گویا وہ محبت بانٹنے والا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس درجے کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو لانا چاہتا ہے، اسی مقصد کے لیے اس نے کتابوں کو بھیجا، اور اللہ سے محبت پیدا کرنے کی انسانوں کے اندر کوشش کی تاکہ انسانوں کے درمیان توحید قائم ہو جائے، کیونکہ توحید قائم ہونے کا انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، وحدت ان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کا اور کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کو جو ہے وہ اچھے انداز سے اس طرح پیش کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، جہاں خود بھی جل رہے تھے دوسروں کو بھی جلانے کی کوشش کر رہے تھے، دشمنیاں تھیں تمہارے درمیان۔ اللہ نے چاہا کہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے تو تمہارے درمیان یہ رسول کو بھیجا اور اس کتاب کو بھیجا، اس نے روح کا تعارف کروایا، انسانوں کے درمیان محبت پیدا ہوئی۔ ولیکن الف بین قلوبہم، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے۔ تو دائمی قربت، الفت اور محبت پیدا کرنے کا اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا جس طریقے کو انبیاء نے اڈاپٹ کیا، اور وہ تعلیمات بھیجی گئی ہر دور کے اندر جن کی ہم تصدیق کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اور پھر یہ قرآن حکیم ہمارے درمیان میں آیا جس کے ذریعے سے ہم انسانوں کے درمیان آپس میں محبت و قربت پیدا کر سکتے ہیں۔ آج جو جسمانی رشتوں کے اندر گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان روح کی سطح پر ایک دوسرے انسان کو نہیں دکھ رہا، وہ یا تو جسم کی سطح کے اوپر جڑنا چاہتا ہے، یعنی جسمانی تعلقات کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے، اور یا پھر ذہن کی سطح کے اوپر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ معلومات ٹرانسفر کرنے کے غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوئی لنک پیدا کرنے کا کوشش کر رہا ہے، جس کو ہم
عام زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کا ذہن میرے ساتھ ملتا ہے. ارے بھائی کہاں ملتا ہے؟ کچھ باتوں میں مل جاتا ہے اور پھر اکثر باتیں ایسی درمیان میں آ جاتی ہیں جہاں انسان کا ذہن کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کا ذہن کسی دوسرے کے ساتھ مل جائے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کچھ چیزوں میں مل جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر کچھ چیزوں میں نہیں ملتا تو پھر دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آج جڑتا ہے کل ٹوٹتا ہے، پھر کل جڑتا ہے پرسوں پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جوڑ توڑ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے انسانی ذہن کی سطح کے اوپر. تو رشتوں کے اندر جو ہے وہ اگر اسٹیبلٹی پیدا کرنی ہے، رشتوں کے اندر اگر ثبات اور دوام پیدا کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے. تو یہ فنا فی اللہ جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر آپس میں اس طرح جڑ جاتا ہے کہ اس کو توڑنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے قرآن حکیم کو بھیجا گیا، اس کے اندر حقوق اور فرائض کا تعین کیا گیا. یہ تمہارے حق ہیں، یہ تمہارے فرض ہیں. ان چیزوں کا تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ کرو، ان چیزوں کو سے منع کیا جاتا ہے کہ نہ کرو. کیونکہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو توڑ دیں گی. شیطان جو ہے وہ آپس میں دراڑیں پیدا کر دیتا ہے. شیطانی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے درمیان خلیج پیدا کر دیتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بات جو ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دیتی ہے، وحدت پیدا کرتی ہے، توحید پیدا کرتی ہے. اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے انبیاء تشریف لائے. تو یہاں پہ ہم ابھی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب العلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں جی.